جنسی تعلقات کا تمدن پر اثر۔ سلیمیہ، تم نے بالآخر اس موضوع پر بات چھیڑ دی جس سے تم اس وقت تک اتنی جھجک محسوس کر رہے تھے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ تمہارے الفاظ میں میرے احترام کے جذبہ پر اس موضوع کی اہمیت غالب آ گئی۔ مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ تم نے بات کرتے وقت اس روایتی حجاب کو آڑے نہیں آنے دیا جو اس باب میں اکثر نوجوانوں کے گلوگیر ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ایسے اہم عنوان پر صحیح رہنمائی سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہی حجاب ان کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنسی تعلقات کے موضوع کو اس قدر شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے کہ شریفوں کی مجلس میں اس کا نام تک لینا بھی بے حیائی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ غیر شعوری طور پر نتیجہ ہے اس خانقاہی ضابطہ اخلاق مسٹیکل ایتھکس کا جو عیسائیت کی رہبانیت سے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ہاں آ پہنچا اور جس نے تمہارے تمام تصورات کو متاثر کر دیا۔ چونکہ رہبانیت میں جنسی تعلقات کو سخت معیوب اور وجہ ذلت انسانیت سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے، اور کسی کے سامنے اس کا ذکر آ جانے سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں جنسیات کے ذکر تک کو اس قدر شرمناک سمجھا جاتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس موضوع پر ہمارے ہاں لٹریچر کس طرح مل سکتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک میری معلومات یاوری کرتی ہیں، ہمارے ہاں اس موضوع پر ایک کتاب بھی ایسی نہیں جسے سنجیدگی سے کسی نوجوان کے ہاتھ میں دیا جا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں چوری چھپے سطحی چیپ جنسی لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جو آوارگان مغرب کی بدلگام ذہنیت کا پیدا کردہ ہوتا ہے اور جس سے طرح طرح کے ذہنی، اعصابی اور جسمانی مفسدات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یورپ میں اس موضوع پر سائنٹیفک سنجیدہ اور بلند پایہ لٹریچر کی بھی کمی نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نوجوان اس موضوع پر بات کرنے سے شرماتے ہیں، اس لیے ان کی صحیح رہنمائی ہو نہیں سکتی اور ان کی رسائی صرف سطحی لٹریچر تک ہوتی ہے۔ بہرحال تم نے اچھا کیا اس موضوع کے متعلق بے تکلفی سے بات چھیڑ دی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ نہایت نازک لیکن بڑا اہم مسئلہ اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ لو سنو۔ جب زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی حیوانی سطح سے انسانی پیکر میں پہنچی تو وہ حیوانی زندگی کے بعض خصائص و لزومات بھی اپنے ساتھ لائی۔ کھانا پینا، سونا وغیرہ جسم کا طبعی نظام حیوان اور انسان میں مشترک ہے۔ بالفاظ دیگر یہ انسانی زندگی کی حیوانی سطح کے مظاہر ہیں۔ انہی میں افزائش نسل، پروکریشن اور اس کے لیے جنسی جذبہ، سیکسول انسٹنکٹ بھی شامل ہے۔ کھانے پینے کے معاملہ میں حیوانات پر بعض پابندیاں فطرت کی طرف سے از خود عائد ہوتی ہیں۔ مثلا بکری گھاس کھاتی ہے، گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ شیر گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ بطخ کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی پانی کی طرف لپکتے ہیں۔ مرغی کے بچوں کو پانی کی طرف گھیر کر بھی لے جائیں تو وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ حیوانات پر یہ پابندیاں از خود عائد ہوتی ہیں اور وہ انہیں توڑنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس انسانی بچے کو دیکھیے، وہ سنکھیا کی ڈلی کو بھی اسی طرح بے تکلفی سے منہ میں ڈال لیتا ہے جس طرح شاخ نبات مصری کی ڈلی کو وہ کبھی دہکتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور کبھی پانی میں ڈوبکیاں لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس پر فطرت کی طرف سے از خود ایسی پابندیاں نہیں عائد ہوتی جیسی حیوانات پر عائد ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پابندیوں کے بغیر زندگی دوبھر ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں ناممکن بھی ہو جاتی ہے، اس لیے انسان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ پابندیاں یا تو معاشرہ کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں اور یا مذہب کی طرف سے۔ مذہب کے بجائے وحی کا لفظ زیادہ موزوں ہے، اس لیے آئندہ صفحات میں اسے وحی ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ وحی سے مراد ہے ایسی پابندیاں جو انسانی معاشرہ کی طرف سے عائد کردہ نہ ہوں بلکہ خدا کی طرف سے عائد کردہ ہوں۔
معاشرہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں اور وحی کی روح سے متعین کردہ پابندیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی پابندیاں بعض مصالح کی بنا پر بدلی بھی جا سکتی ہیں، لیکن وحی کی روح سے عائد کردہ پابندیوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا معاشرہ کسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں کو سڑک کے بائیں طرف چلنا چاہیے، اس فیصلہ کی روح سے کیپ ٹو دا لیفٹ سڑک کا قانون قرار پا جاتا ہے، لیکن اگر کسی وقت معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کرے تو اس قانون کو بدل کر دائیں طرف چلو کا قانون بھی نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب وحی خداوندی نے کہا کہ مثلا لحم خنزیر حرام ہے تو کوئی انسان اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ وحی خداوندی کے ماننے والوں کو لحم خنزیر سے اسی طرح پرہیز کرنا ہوگا جس طرح بکری گوشت سے پرہیز کرتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ بکری ایسا اپنی مرضی سے نہیں کرتی، لیکن انسانوں کو ایسا اپنے اختیار و ارادہ سے کرنا ہوگا۔ کھانے پینے کے علاوہ جنسی جذبہ کی تسکین کے سلسلہ میں بھی حیوانات پر فطرت کی طرف سے کنٹرول عائد ہوتا ہے۔ ایک بیل ہر روز گائیوں کے گلے میں پھرتا رہتا ہے لیکن کبھی جنسی اختلاط نہیں کرتا تا وقت کہ اسے گائے کی طرف سے استقرار حمل کا طبعی تقاضا اس کی دعوت نہ دے۔ لیکن انسان پر اس قسم کا کوئی کنٹرول نہیں عائد کیا گیا، وہ جب جی چاہے اپنے جنسی جذبہ کی تسکین کر سکتا ہے۔ حیوانات پر اس طبعی کنٹرول کا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی قسم کا از خود اخلاقی کنٹرول عائد نہیں کیا گیا۔ حیوانات کی صورت میں اخلاقیات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسان پر اس ضمن میں اخلاقی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، یہ پابندیاں معاشرہ کی طرف سے بھی عائد کی جاتی ہیں اور وحی کی روح سے بھی۔ معاشرتی پابندیوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ پابندیاں مختلف اقوام و ممالک میں مختلف نوعیتوں کی ہیں، نیز کسی ایک ہی قوم میں مختلف زمانوں میں ان کی پابندیوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا انگلستان میں اگر ایک بالغ لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے شادی کے بغیر جنسی اختلاط کی صورت پیدا کر لیں تو معاشرہ کی نگاہوں میں یہ کوئی معیوب بات نہیں، نہ ہی ایسا کرنا قانون جرم ہے۔ اسی طرح اگر ایک شادی شدہ مرد یا عورت کسی اور سے جنسی تعلق پیدا کر لے تو یہ کوئی معاشرتی جرم نہیں، یہ اسی صورت میں جرم قرار پائے گا جب میاں بیوی کو اس پر اعتراض ہو۔ ان پابندیوں میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثلا اس وقت تک وہاں یہ صورت ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اور اس بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی نہ کرے تو وہ بچہ حرامی قرار پاتا اور سوسائٹی میں ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں وہاں ایک تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایسے تعلقات کو جائز سمجھا جائے، ان سے پیدا شدہ بچوں کو معاشرہ کا صحیح جزو قرار دیا جائے اور انہیں حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ وقص الحاظہ اس وقت ان فیصلوں پر تنقید و تبصرہ مقصود نہیں، مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اگر معاشرہ چاہے تو اپنی عائد کردہ پابندیوں میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اس باب میں وحی یعنی قرآن کریم نے بھی کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پابندیوں کا ماحصل یہ ہے کہ معروف طریقہ پر شادی کے بغیر کسی لڑکے یا لڑکی، مرد و عورت کو جنسی اختلاط کی قطعاً اجازت نہیں، اور شادی کے بعد یہ نہ بیوی کسی غیر مرد سے اختلاط پیدا کر سکتی ہے نہ میاں کسی اور عورت سے۔ اس قسم کا اختلاط فرد کا نہیں بلکہ معاشرہ کا جرم ہے۔ اس جرم زنا کی سزا معاشرہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور ان پابندیوں میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب کے جنسی بے باکیوں سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں کے نوجوان طبقہ میں بھی یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی تعلق ایک طبعی تقاضے کی تسکین یا افزائش نسل کے لیے ایک حیاتیاتی عمل بایولوجیکل ایکشن ہے اور بس اس معاملہ کو لڑکی اور لڑکے کے باہمی رضامندی پر چھوڑ دینا چاہیے، اور نکاح وغیرہ کی پابندی محض قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ بالغ مرد اور عورت کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی مغرب کی طرح جنسی فوضویت، سیکسول انارکی کی فضا عام ہوتی جا رہی ہے، اور وحی کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں یعنی عفت و عصمت کے مطالبہ کو غیر فطری جکڑ بندیاں قرار دیا جا رہا ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا وحی کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں محض معاشرہ میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہیں یا ان کا تعلق عالم انسانیت کے اجتماعی مصالح سے ہے؟ اگر ان کا مقصد محض معاشرتی نظم و ضبط ہے تو بے شک معاشرہ کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مصالحے کے پیش نظر ان میں رد و بدل کر سکے، لیکن اگر ان کا تعلق انسانیت کے کسی بنیادی مسئلہ سے ہے تو پھر کسی فرد یا افراد کے کسی گروہ کو اس کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان پابندیوں میں تبدیلی کر کے انسانیت کے اجتماعی مسالے کو نقصان پہنچائے۔ قرآن نے جب زنا کو معاشرہ کا جرم قرار دیا ہے تو اس سے مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک جنسی تعلق محض ایک انفرادی فعل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اثر اجتماعی انسانیت پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب اس نے کہا کہ قد افلح المومنون الذین ہم لفروجہم حافظون 33/1 سے 5 تک، تو اس سے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ عفت و عصمت کا قوموں کی فلاح و بہبود سے گہرا تعلق ہے۔ جو قوم عصمت کی حفاظت نہیں کرتی وہ زندگی کے میدان میں فائز المرام نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے کی صداقت کی شہادت کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ان تمام دعاوی کو سچا مانتے ہیں، لیکن سوال ان لوگوں کا نہیں، سوال تو ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعوے کو بطور ایمان فیتھ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ثبوت میں عملی تائید اور شہادت چاہتے ہیں۔ ان لوگوں بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ کا یہ مطالبہ ایسا نہیں جسے ہم لاہور پڑھ کر ٹھکرا دیں اور انہیں ملحد و بے دین کہہ کر تیوریاں چڑھا لیں۔ قرآن اپنے ہر دعوے کی بنیاد علم و بصیرت پر رکھتا ہے اور اسے دلیل و برہان کی روح سے منواتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جوں جوں انسانی علم کی سطح بلند ہوتی جائے گی قرآنی حقائق کھل کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ چیز نکھر کر ان کے سامنے آ جائے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ لہذا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنسی تعلقات کے متعلق جس قدر تحقیقات ہمارے زمانے میں ہو چکی ہیں وہ قرآن کے دعویٰ کی کس حد تک تائید کرتی ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور وقت کا نازک ترین مسئلہ، اس لیے اس قابل کہ اس پر بڑی توجہ اور گہری فکر سے غور و خوض کیا جائے۔ جنسیات کے متعلق ہمارے ہاں کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے اس کے نتائج کو سامنے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک جنسیات ہی پر کیا موقوف ہے؟ زندگی کے اور کون سے شعبے ہیں جن کے متعلق ہمارے ہاں کوئی ریسرچ ہوئی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جس قوم پر صدیوں سے سوچنا حرام ہو چکا ہو، تقلید کہن زندگی کی محمود روش قرار پا چکی ہو، ان میں فکری صلاحیتیں بہت کم رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مقصد کے لیے بھی مغرب کے محققین کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ یورپ میں دیگر شعبوں کی طرح جنسیات نے بھی ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے لیے وہاں تحقیقاتی ادارے قائم ہیں، علماء عمرانیات، سوشیولوجسٹ، تہذیب کے مورخ، علماء جنسیات اور ماہرین علم تجزیہ نفس، فیزیونالیسس وغیرہ۔ ہم نے اس موضوع پر کافی چھان بین کی ہے اور جنسیات سے متعلق لٹریچر خاصی مقدار میں شائع ہو چکا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی تحقیقات کا بالعموم انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے قدیم باشندوں، پرائمیٹو ٹرائبل کے احوال و قوائف، بودمان، رسوم و معاشرت اور اجتماعی اعمال و معتقدات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس طرح حاصل کردہ مسالہ ڈیٹا سے نتائج مستبد کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں جن صبر آزما اور مشقت طلب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر افریقہ کے صحراؤں، جنوبی امریکہ کے جنگلوں، قطبین کے برفانی میدانوں اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں گزار دی۔ وہ وہاں کے وحشی قبائل میں جا کر رہے، انہی کی معاشرت اختیار کی، وہی کچھ کھایا جو وہ کھاتے تھے، وہی کچھ پہنے جو وہ پہنتے تھے، انہی کے ساتھ کبھی درختوں کے کھوکھلے تنوں میں، کبھی ان کی شاخوں کے اوپر، کبھی پہاڑوں کے غاروں میں
اور کبھی درندوں کے بھیٹوں میں زندگی بسر کی۔ بعض اوقات انہی میں شادیاں بھی کیں اور اسی طرح انہی میں گھل مل کر ان کی معاشرت اور معتقدات کا دقت نظر سے مطالعہ کیا اور یوں ان کے متعلق براہ راست معلومات فراہم کی۔ ان محققین نے دنیا کے قبائل کی معاشرت اور معتقدات کے مطالعہ کے بعد جن موضوعات کے متعلق اصول وضع کیے ان میں جنسیات کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان کے مرتب کردہ نتائج ہمیں اس حقیقت تک پہنچاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے جنسی تعلق کا معاملہ شہوانی جذبہ کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا، اس کا اثر بڑا دور رس ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ کسی قوم کے تمدن کلچر کا اس سوال سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس قوم نے جنسی تعلقات کو آزاد چھوڑ رکھا تھا یا اس پر پابندیاں لگا رکھی تھیں، اور اگر پابندیاں لگا رکھی تھیں تو وہ کس نوعیت کی تھیں۔ انہی محققین میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر جے ڈی انون کا نام خاص شہرت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر انون نے دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے 80 غیر مہذب قدیمی قبائل کی زندگی کا مطالعہ اس نقطہ نگاہ سے کیا ہے کہ انسانی زندگی میں جنسیات اور کلچر کا کیا تعلق ہے۔ اگر ان میں ایک قبیلہ جنوبی امریکہ کا ہے تو دوسرا قطب شمالی کا، ایک آسٹریلیا کا ہے تو دوسرا صحرائے افریقہ کا۔ اس کے بعد اس محقق نے 16 مہذب اقوام کی معاشرت کا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیقات کو اپنی گراں بہا کتاب سیکس اینڈ کلچر میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا فقرہ یہ ہے: دنیا کی مہذب اقوام ہوں یا غیر مہذب قبائل، سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے۔ میری اس تحقیق کا ماحصل اور اس سے مستنبط کردہ نتائج اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں۔ اصل کتاب سے پہلے دیباچہ میں لکھا ہے کہ اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پر ہے: ایک ان لوگوں کا نظام اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عائد کر رکھی ہو۔ اس کلیہ کو اس نے اصل کتاب میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے تھے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ محقق اپنی تحقیقات کے بعد کس نتیجہ پر پہنچا ہے؟ وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جنسی تعلقات محض ایک حیوانی جذبہ کی تسکین کا نام نہیں بلکہ قوموں کی تہذیب و تمدن کا دار و مدار اسی جذبہ کی تحدید و تادیب پر ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر انون یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی، جس کا نتیجہ اس کے تمدنی سطح کی بلندی یا پستی تھا۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 پشتوں کے بعد یعنی قریب 100 سال میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی قوم میں تمدنی تبدیلی واقع ہو یعنی اسے دنیا میں عروج حاصل ہو، اس پر زوال آ جائے تو اس عروج و زوال کے اسباب کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس قوم نے 100 سال پہلے اپنے ہاں جنسی تعلقات کے ضوابط میں کس قسم کی تبدیلیاں کی تھیں۔ جیسی وہ تبدیلیاں ہوں گی اسی قسم کے نتائج مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے تجرد کی زندگی کو لو، جسے عیسائیت اور اس سے متاثر شدہ مسلک خانقاہیت روحانی ارتقاء کے لیے اولین شرط قرار دیتی ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ جبری تجرد کمپلسری سیلیبسی کے اثرات انسانی تمدن پر ہلاکت انگیز ہوتے ہیں۔ جبری تجرد سے مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز انسانی عقائد یا معاشرتی ضوابط میں شامل کر دی جائے کہ تجرد کی زندگی وجہ شرف و تقدس ہے، اور اس طرح لوگوں کو ذہنی طور پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ تجرد کی زندگی بسر کریں، جیسے عیسائیوں کے ہاں ننس اس قسم کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ عیسائیت یا مسلک خانقاہیت میں جہاں یہ کہا جاتا ہے
کہ تجرد کی زندگی ہی شرف انسانیت کی زندگی ہے، تو دوسری طرف آج کل عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جنسی جذبات کی تسکین کے سلسلہ میں کسی قسم کی بھی پابندی عائد کی جائے تو اس سے انسان کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس سے خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خیال یکسر غلط ہے۔ جنسی جذبات پر پابندیاں عائد کرنے سے اعصابی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، انہیں بیلگام چھوڑ دینے سے ایسا ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد چلو آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر انور نے قدیم غیر مہذب قبائل کی تمدنی سطح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ سب سے نچلے درجے کا نام زوئسٹک رکھتا ہے اور اس سے اوپر مینسٹک کا درجہ ہے اور سب سے اوپر ڈیاسٹک کا درجہ۔ اس کے بعد وہ 80 قبائل کی تمدنی سطح کے مطالعہ کے بعد جن نتائج پر پہنچتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ جس گروہ نے کموار پن پری نیپچل کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کی پست ترین سطح پر تھے۔ جن قبائل میں زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلقات پر تھوڑی بہت پابندیاں عائد تھیں وہ تمدنی سطح کے درمیانی درجہ پر تھے، اور تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت و بکارت کا شدت سے تقاضا کرتے تھے اور زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی جرم قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انون شادی کے بعد کے جنسی ضوابط سے بحث کرتا ہے، لیکن اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے وہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ شادی کے بعد کے ضوابط کبھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے جب تک شادی سے پہلے کی زندگی میں عفت و عصمت پر زور نہ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ شادی کو 4 بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی عورت اپنی ساری زندگی میں ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے اور مرد ساری زندگی میں ایک عورت کا خاوند رہے۔ اس کے رشتہ نکاح کے منقطع ہونے کی کوئی شکل نہ ہو بجز اس کے کہ عورت ناجائز فعل کی مرتکب ہو جائے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق وحدت زوج ایبسولیوٹ منوگامی ہے۔ رشتہ نکاح عمر بھر کے لیے نہ ہو بلکہ فریقین کی رضامندی سے منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ اسے وہ ترمیم شدہ وحدت زوج موڈیفائیڈ منوگامی کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ عورت تو صرف ایک خاوند کی بھی بیوی بن کر رہے لیکن مرد کو اجازت ہو کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق تعدد ازواج ایبسولیوٹ پولیگامی ہے، اور اگر مرد دوسری عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرے یعنی ایک سے زیادہ بیویاں کر لے تو عورت بھی آزاد ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ اسے وہ ترمیم شدہ تعدد ازواج کہتا ہے، موڈیفائڈ پولیگامی۔ ڈاکٹر انون کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی قوم شک 1 کے متعلق وحدت زوج کے مسئلے کو زیادہ طویل عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکی، اس لیے کہ یہ شکل اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب معاشرہ میں عورت کی کوئی حیثیت تسلیم نہ کی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کے مطیع و فرما بردار لونڈی بن کر رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسی صورت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ عورت کی طرف سے اس کا رد عمل ایسا شدید ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرہ کے تمام جنسی قیود کو توڑ کر کامل آزادی کا مطالبہ کر دیتی ہے، اور اس کامل آزادی کے معنی ہوتے ہیں جنسی فوضویت، سیکسول انارکی، جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر انور نے کہا ہے کہ تاریخ اس وقت تک جن اقوام و قبائل کے حالات محفوظ رکھ سکی ہے ان میں سب سے بہتر تمدن کی حامل وہ قوم تھی جو شادی سے قبل جنسی اختلاط کی مطلقاً اجازت نہیں دیتی تھی اور شادی کے بعد شک 2 کی ترمیم شدہ وحدت زوج کی پابند تھی، یعنی جن کا عام اصول یہ تھا کہ شادی کے بعد بھی جنسی تعلق صرف میاں بیوی میں رہے، رشتہ نکاح محکم و استوار ہو لیکن ناقابل تنسیخ نہ ہو بلکہ بعض حالات کے تحت منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہینہ ہی وہ شکل ہے جسے قرآن تجویز کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات پر اس قسم کی قیود و حدود عائد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق ڈاکٹر انون نے مختلف ماہرین علوم کی شہادات سے اہم نتائج مستنبط کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنسی تعلقات کی حد بندی سے ایک قسم کا ذہنی اور عصبی تناؤ ٹینشن پیدا ہوتا ہے جس سے جذباتی توانائی میں ارتکاز
کمپریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرتکز شدہ معاشرتی توانائی اپنی نمود کے مختلف راستے تلاش کرتی ہے۔ اس نفسیاتی عمل کو ڈاکٹر فرائیڈ کی اصطلاح میں قزامت سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اینون کہتا ہے کہ نفسیاتی تحقیقات سے یہ ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے، نیز محاسبہ خواہش کی صلاحیت بھی۔ بہتر ہو کہ اس موقع پر خود فرائیڈ کے الفاظ ہمارے سامنے آ جائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی عمارت استوار ہی اس طرح ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے قدیم جذبات کی تسکین میں اثار و قربانی سے کام لیا ہے، اور یہ عمارت دن بدن اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے۔ ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب ان کی بے باکانہ تسکین ہی مقصد زندگی نہ بن جائے تو یہ اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے ہیں، جسے سبلیمیشن کہتے ہیں، اور اس طرح افراد کی فالتو توانائی جنسی گوشوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا کہ فرائیڈ کی تحقیق کے مطابق اگر جنسی توانائیوں کو بے محل ظاہر نہ کیا جائے تو یہ انسانی تہذیب و تمدن کے قصر حسین کی تعمیر میں کس قدر ممد و معاون بن جاتی ہیں۔ فرائیڈ نے اس طریقے عمل کا نام سبلیمیشن رکھا ہے۔ یہ علم تجزیہ نفس فیزیونالیسس کی ایک اہم اصطلاح ہے اور دور حاضر کی ایک گراں قدر نفسیاتی تحقیق، لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ انسانی ذہن نے جہاں اسے 20ویں صدی میں دریافت کیا ہے، قرآن نے 6 صدی عیسوی میں جسے عام طور پر ازمنہ مظلمہ ڈارک ایج کہا جاتا ہے، کس طرح اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں مومنین کی ایک صفت القاظمین الغیظ بتائی گئی ہے، 3/133۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس لفظ کے بنیادی معنی کو سامنے لانا ضروری ہے۔ عرب ایک گرم اور خشک ملک ہے جہاں پانی کی اکثر قلت رہتی ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کنویں کھودتے، ان میں کسی میں کم پانی نکلتا، کسی میں زیادہ، پھر وہ ان کنووں کو آب دوز نالیوں سبٹرینین چینلز کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ اس طرح جس کنویں میں پانی زیادہ ہوتا اس کا فالتو پانی دوسرے کنویں کی طرف منتقل ہو جاتا، اور یوں تمام کنووں میں پانی کی تقسیم یکساں ہو جاتی۔ اس طریقے عمل کو ان کے ہاں قزامت کہا جاتا تھا۔ لہذا کاظمین الغیظ کے معنی ہوئے وہ لوگ جو اپنی اس حرارت اور توانائی کو جو غصے کی شکل میں باہر نکلنا چاہتی ہے کسی دوسری طرف منتقل کر کے اس سے تعمیری نتائج کا کام لیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے عصر حاضر کے ماہرین تجزیہ نفس نے سبلیمیشن سے تعبیر کیا ہے۔ اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر انون نے بتایا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل اور محاسبہ خواہش کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم اپنے مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جی چاہیں کر لے، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہ رہی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا کے قریب تک نہیں جاتے، اس لیے کہ وَمَن یفعل ذَلِکَ یلقا اثاما 25/68۔ جو قوم ایسا کرتی ہے اسے اسم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں آسماتن اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھک کر مزمحل ہو جائے اور اس میں اتنی توانائی نہ رہے کہ وہ باقی قطار کے ساتھ چل سکے، اس لیے وہ ان سے پیچھے رہ جائے۔ تم غور کرو کہ قرآن نے کس طرح ایک لفظ کے اندر اس تمام حقیقت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے جس تک دور حاضر کی تحقیق اس قدر تجربات کے بعد پہنچی ہے، یعنی یہ کہ جنسی جذبات کو آزادانہ چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم مزمل ہو جاتی ہے اور زندہ اقوام کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس میں وہ معاشرتی توانائیاں نہیں رہتی جو قوم کی تمدنی بلندیاں عطا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر انون نے یہ بھی کہا ہے
کہ مردوں کی عصمت اسی صورت میں معاشرتی توانائی پیدا کر سکتی ہے جب عورتیں باعصمت ہوں اور ان کی عصمت شادی سے قبل اور بعد دونوں زمانوں میں محفوظ رہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کی عصمت پر یکساں زور دیتا ہے۔ وہ الحافظین فروجہم، وہ مرد جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوں، کے ساتھ والحافظات 33/35 بھی کہتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو اپنے دامن عفت کو داغدار نہ ہونے دیں، اور جرم زنا کی سزا بھی مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں تجویز کرتا ہے۔ قرآن کی روح سے جنسی اختلاط کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے، یعنی نکاح۔ لہذا قبل از نکاح جنسی اختلاط اور نکاح کے بعد عورت کا کسی دوسرے مرد سے یا مرد کا کسی دوسری عورت سے جنسی اختلاط، خواہ وہ تراضی مابین ہی سے کیوں نہ ہو، زنا ہے۔ نکاح کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ہنگامی جنسی اختلاط کی رضامندی نہیں ہوتی، بلکہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اس امر کا کہ ہم میاں بیوی ان تمام حدود و قیود اور حقوق و فرائض کے متعلق جو ہم پر قرآن نے عائد کی ہیں مستقل رفاقت کی زندگی بسر کریں گے، اسی سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر انون نے اپنے ہاں زنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسے اس لفظ کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ مذہبی یا اخلاقی بحث نہیں کر رہا، بلکہ جنسی مسئلہ کے متعلق علمی اور نظری تحقیق کر رہا ہے، لہذا اس کا انداز سائنٹیفک ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے ہاں جنسی اختلاط کے مواقع، سیکسول اپرچونٹیز کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جس قوم میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ ہوں گے وہ قوم تمدنی سطح میں بہت پست ہوگی، اور جس میں یہ مواقع کم از کم حد تک رکھے جائیں گے وہ تمدنی سطح کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی۔ قرآن نے صرف زنا ہی کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ جنسی اختلاط کے مواقع کو کم سے کم حد تک محدود کر دیا ہے۔ اس میں قبل از نکاح جنسی اختلاط کے مواقع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زنا ہے۔ نکاح کا معاہدہ اس کے نزدیک عمر بھر کی رفاقت، لائف لانگ کمپینین شپ کا معاہدہ ہے، لہذا اس میں وقتی جنسی اختلاط کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، خواہ وہ باہمی رضامندی ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے نکاح کو میثاقاً غلیظہ، پختہ عہد کہا ہے، 4/21۔ بچوں کا کھیل نہیں کہا ہے کہ جب جی چاہا کھیل کھیل لیا اور جب طبیعت اکتا گئی تو اس مٹی کے گھروندے کو پامال کر دیا اور دوسرے وقت پھر نیا گھر بنا لیا۔ علاوہ ازیں اس نے وحدت زوج منوگیمی کو بطور اساسی اصول مقرر کیا ہے، 4/20، اور تعدد ازواج کو محض ایک ہنگامی تمدنی مشکل کے حل کے لیے بطور عارضی علاج قرار دیا ہے، 4/3۔ اس کی بھی محض اجازت ہے، حکم نہیں۔ شادی کی یہ قریب قریب وہی شکل ہے جسے انون نے مطلق وحدت زوج، ایبسولیوٹ مونوگیمی کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے قریب قریب اس لیے کہا ہے کہ ڈاکٹر انون کے نزدیک مطلق وحدت زوج میں شادی صرف اسی صورت میں منقطع ہو سکتی ہے جب عورت جنسی اخلاقی جرم کی مرتکب ہو جائے، لیکن قرآن نے نباہ نہ ہو سکنے کو بھی فسخ معاہدہ، طلاق کی معقول اور جائز وجہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیا ہے۔ وہ زمانہ قبل از نکاح میں جنسی اختلاط کے کسی ایک موقع کو بھی جائز قرار نہیں دیتا، اور نکاح کے بعد عام حالات میں صرف ایک جوڑے کو باہم دیگر وابستہ رکھتا ہے۔ تنوع، چینج کی خاطر تنوع، چینج کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن نے تو نکاح کی صورت میں بھی محسنین کے ساتھ غیر مصافحین، 4/24 کا اضافہ کیا ہے۔ حسن کے معنی ہی محفوظ رکھنا اور صفا کے معنی ہے پانی وغیرہ کا بہا دینا، لہذا جہاں اس حکم میں زنا سے ممانعت مقصود ہے وہاں اس سے یہ بھی متصور ہے کہ نکاح کا مقصد بھی شہوت رانی نہیں، اس سے نکاح کی تمام ذمہ داریوں کی حفاظت اور بقائے نسل کا تحفظ مقصود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف وہی قوم زندگی کی کامرانیوں سے بہرہ یاب ہو سکتی ہے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لے جائے، اور یہ کم از کم مواقع بھی صرف معروف ریکگنائزڈ طریق سے مہیا کیے جائیں۔ ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نہیں مل سکتی
کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش و تربیت متعلق وحدت زوج کی روایات میں نہ ہوئی ہو۔ نہ ہی تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاط پر حدود و قیود کی روایات ڈھیلی پڑ گئی ہوں اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو برقرار رکھ سکی ہو۔ جب عقد نکاح مساوی حیثیت کے فریقین کا عمر بھر کی رفاقت کا عہد ہو اور نہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت سے آشنا ہو اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے علاوہ کسی مرد کی شناسا، تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کم از کم حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ اس پر شاہد ہے کہ جن اقوام نے ایسی معاشرتی رسوم اختیار کر لی تھیں جو زندگی بھر کی جبری رفاقت کے قریب قریب پہنچ گئی ہوں، اس لیے کہ اس وقت تک زندگی بھر کی جبری رفاقت تک کوئی قوم بھی نہیں پہنچ سکی، اور جن اقوام نے جنسی اختلاط کی حدود و قیود کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رکھا تھا، وہی اقوام تہذیب و تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھیں جہاں تک انسانیت اس وقت تک پہنچ سکی ہے۔ تم نے دیکھا کہ زمانے کی علمی شہادتیں کس طرح قرآنی حقائق کی تائید کرتی چلی جا رہی ہیں اور دنیا کس طرح غیر شعوری طور پر خود بخود قرآن کے قریب آتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر انور نے اپنی تحقیق کے دوران ضمناً مسلمانوں عربوں کی تاریخ کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ مختصر الفاظ میں بتاتا ہے کہ قدیم عرب قبل از نکاح عصمت و بکارت پر زور نہیں دیا کرتے تھے، بعد میں اسلام کی تعلیم کے تحت انہوں نے اس عصمت پر شدت سے زور دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے محدود ملک سے نکل کر گرد و نواح کی دنیا پر پھیل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حرم میں عورتوں کی بھرمار شروع کر دی تو ان کی فتوحات کی وسعتیں رک گئیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر انور نے ایک اور تاریخی عنصر کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے یہود و نصارہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت کیوں دی تھی۔ ڈاکٹر انور کے اس اصول کا ذکر پہلے آ چکا کہ کسی قوم کی تمدنی تعمیر میں عورت کی محفوظ توانائی کا بہت بڑا اثر ہے، بلکہ مردوں کی توانائی بھی اسی صورت میں تعمیری نتائج پیدا کر سکتی ہے جب ان کی عورتیں باعصمت ہوں۔ ڈاکٹر انون کہتا ہے کہ جب عربوں کی فتوحات کا سلسلہ مصر میں جا کر رک گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کی۔ ان لڑکیوں کی تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی جس میں جنسی ضبط پر بڑا زور دیا جاتا تھا، چنانچہ ان کی مرتکز توانائیاں عربوں کی مزید وسعتوں اور تمدنی بلندیوں کا باعث بن گئیں۔ یہی کچھ مصر میں ہوا اور یہی کچھ اسپین میں۔ کسی کو ڈاکٹر انون کی تحقیق کے اس نتیجے سے اختلاف ہو یا اتفاق، لیکن یہ حقیقت بہرکیف اپنی جگہ پر غیر متنازع رہ جاتی ہے کہ اس محقق کے نزدیک کسی قوم کی فتوحات کی وسعتوں اور تہذیب کی بلندیوں پر اس کی عورتوں کی عصمت و ضبط کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے جب اس نے زندگی کی کامرانیوں کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کے محسن کلا بند ہونے کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا محسن ہونا جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم درجے تک لے آتا ہے، یعنی زمانہ قبل از نکاح میں مطلق عصمت، نکاح میں وحدت زوج بطور اساسی اصول، اور نکاح کے بعد میاں اور بیوی کا کسی غیر عورت اور مرد کے ساتھ اختلاط ناجائز۔ لیکن جب کسی قوم میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، جس کی شکل صرف زنا ہی نہیں بلکہ اس ہنگامی ضرورت کے بغیر جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں طلاق کی رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانہ تبدیلی ازواج اور قرآن کے کھلے کھلے حکم کے خلاف لونڈیوں کی بھرمار سے سینکڑوں عورتوں سے اختلاط، یہ سب جنسی اختلاط کے زیادہ سے زیادہ مواقع بہم پہنچانے کی شکلیں ہیں۔ تو پھر اس قوم میں نہ تو آگے بڑھنے کی توانائیاں رہ جاتی ہیں اور نہ ہی اپنے تمدن کو اعلی حال ہی قائم رکھنے کی صلاحیتیں۔ اس قسم کی قوم زندگی کی کس سطح پر پہنچ جاتی ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر انون لکھتا ہے، اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی۔ وہ واقعات اس کے اسباب و علل کازز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی، جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی ہے۔
زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندی بندائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر غیر معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس قوت کا مظہر کبھی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے اور کبھی درختوں کو، کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں محیر العقول نظر آئے، اور کبھی دیگر اشیاء کو جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انون نے ان توہم پرستیوں کی تفصیل بتائی ہے جو نظر نیاز، گنڈا تعویذ، اکابر پرستی اور قبر پرستی کی صورت میں ایسی قوم سے ظہور میں آتی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اس قسم کے معتقدات اس قوم میں نسلاً بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں۔ زنا کا امتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس معاشرہ میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ جب ان کی لاشوں کو تہہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو نسین منسین ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہوتے بلکہ حیوان ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا نقشہ اس سوسائٹی کا جس میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی صدیوں سے یہی حالت نہیں چلی آ رہی؟ اور کیا آج بھی ساری دنیا میں ہماری یہی حالت نہیں؟ کیا یہ نتیجہ نہیں جنسی اختلاط کے مواقع کی ان وسعتوں کا جو ہمارے خود ساختہ مذہبی تصورات نے عطا کر رکھی ہیں؟ جب ہماری قوم کی جنسی زندگی قرآنی سواحل میں گری ہوئی تھی تو یہ ساری دنیا پر چھا گئی تھی، اور جب ملوکیت نے اسے بدلگام کر دیا اور شریعت کے نام پر وہ سب کچھ ہونے لگا جسے قرآن روکنے کے لیے آیا تھا، تو ان کی ساری توانائیاں ضائع ہو گئیں۔ پھر ان میں نہ فکر کی صلاحیت رہی نہ عمل کی، اور یہی حالت اس وقت تک چلی جا رہی ہے۔ ان کے ممالک میں لونڈیاں آج تک سرے بازار بکتی ہیں۔ یہ تو ہے ہمارے اس طبقہ کی حالت جسے قدامت پرست کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے نوجوانوں کا طبقہ جنہوں نے مغرب کی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندیاں عائد کرنا انفرادی آزادی کو مقید کرنا ہے، اس لیے ازمنائے مظلمہ کے ان اغلال و سلاسل کو جتنی جلدی توڑ دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عملاً اسے توڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ان آزادیوں سے وہ سوسائٹی متشکل ہوتی ہے جس کے متعلق انون لکھتا ہے کہ اس میں ہر لڑکی کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس قسم کا جنسی کھیل کھیلنا چاہے کھیلتی پھرے، اور جس نوجوان سے چاہے جنسی اختلاط قائم کرے۔ اس کے لیے فقط ان دونوں کی رضامندی کی شرط ہے، نہ کہ لڑکی پر کسی قسم کی پابندی عائد ہوتی ہے نہ لڑکے پر۔ بچپن ہی سے وہ ہر ایسا جنسی کھیل کھیلنے لگ جاتے ہیں جس میں انہیں لذت ملتی ہو۔ مختصراً یہ کہ وہ ایسی فضا میں رہتے ہیں جس میں جنسی حدود و قیود کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور جس میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی جنسی خواہش بیدار ہوئی اسے اسی وقت کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا۔ یہی ہیں وہ جنسی آزادیاں جن کا متمنی ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے جا رہا ہے۔ لیکن ان آزادیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اسے خود ڈاکٹر انون کی زبان سے سن لو۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جنسی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور قوم زندگی کی ان خوشگواریوں سے بھی متمتع ہوتی رہے جو ایک بلند تمدن کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی حیات تو کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ یہ دونوں آرزویں کبھی یکجا جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی نقیض ہے۔ جو ریفارمر ان میں مفاہمت کمپرومائز کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال اس احمق بچے کی سی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے کیک کو کھا بھی لے اور پھر وہ سالم کا سالم باقی بھی بچ جائے۔ کوئی انسانی معاشرہ ہو اسے ان دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرنا ہوگی، یا تو ان صلاحیتوں کو پائندہ رکھنے کی راہ جو ان کے تمدن کو بلند کرتی ہیں، اور یا جنسی آزادی کی راہ۔ تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جو قوم ان دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ اپنی تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لے جا سکتی۔ بنابراین کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاط کے مواقع قلیل ترین حد تک محدود کر دیے جائیں مسلسل آگے بڑھاتی جائے
تو وہ شاندار روایات کی حمل رہے گی۔ آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاشرہ کی تشکیل کس طرح کی جائے جس میں جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لے جایا جائے، اور پھر ایسی صورت پیدا کی جائے کہ جنسی مواقع کی یہ شکل مستقل طور پر قائم رہ سکے، تاکہ اس طرح وہ قوم انسانیت کی صلاحیت بخش توانائیوں کی حامل بنتی چلی جائے۔ ڈاکٹر انون نے اپنی کتاب کا خاتمہ اسی سوال اور اس کے جواب پر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے صفحات پر کوئی سوسائٹی ایسی نظر نہیں آتی جو اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہو کہ وہ جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مدید تک کم از کم حد تک محدود رکھ سکی ہو۔ میں تاریخی شواہد سے جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم نے ایسی صورت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے مرد اور عورت کو قانوناً مساوی درجہ عطا کرے۔ تم نے غور کیا کہ اس محقق کی تحقیق کے مطابق اس قسم کے معاشرہ کی تشکیل کی بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ کہ اس میں مرد اور عورت کو قانوناً مساوی درجہ عطا ہو۔ آج اس معاشرہ میں جس میں ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ کہنا کہ اسلام نے مرد اور عورت کو قانوناً مساوی درجہ عطا کیا تھا شاید اپنی ہنسی اڑانے کے مترادف ہوگا، لیکن اس حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے؟ قرآن نے یہ اعلان آج سے 1500 سال پہلے کیا تھا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 2/228۔ قاعدے اور قانون کی روح سے عورتوں کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان کے فرائض ہیں، لہٰذا قانون کی نگاہ میں مرد اور عورت دونوں کو مساوی درجہ حاصل ہے، اور ہمارے لیے کرنے کا کام فقط اتنا ہی ہے کہ اپنے معاشرے کو قرآنی خطوط پر متشکل کر لیں۔ آخر میں ڈاکٹر انون لکھتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک بلکہ ابدالآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے، اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جس میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم حد تک محدود رہیں۔ اس طرح اس معاشرہ کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا، اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی، وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے سیکل کرتی جائیں گی جو اس وقت تک ہمارے حیطۂ ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن ایسے ہی معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے نہایت واضح قوانین دیے ہیں۔ وہ عائلی زندگی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ جہاں صلاۃ و زکوٰۃ جیسے امور کے متعلق بالعموم اصولی قوانین دیتا ہے، وہاں عائلی زندگی کے متعلق چھوٹی چھوٹی جزیات تک بھی خود ہی متعین کر دیتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بنیادی حقیقت ایسی ہے جس کا آخر میں بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنسی جذبہ بھی بھوک، پیاس، نیند وغیرہ کی طرح ایک فطری جذبہ ہے جس کی تسکین نہایت ضروری ہے، اور جس طرح بھوک، پیاس وغیرہ کی اضطراری حالت میں عام قوانین کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جنسی قوانین کی بندشوں کو بھی ڈھیلا کر دینا چاہیے۔ یہ تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بھوک اور پیاس کی طرح جنسی جذبہ بھی ایک فطری جذبہ، نیچرل انسٹنکٹ ہے، لیکن اس میں اور بھوک، پیاس وغیرہ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس فرق کو ایک مثال بلکہ ایک روزمرہ کے مشاہدہ سے سمجھو۔ تم کسی کام میں منہمک بیٹھے ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، شروع میں تمہیں اس کا خیال نہیں آتا، وہ بڑھتی ہے تو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم پانی پی لیتے ہو تو فبہا، ورنہ اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور اگر تمہیں کچھ دنوں کے لیے پانی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت بھوک کی بھی ہے۔ اس سے تم نے دیکھ لیا کہ نمبر 1، بھوک، پیاس وغیرہ کا تقاضا از خود پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی کے خیال اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، اور نمبر 2، اگر ان تقاضوں کی تسکین نہ کی جائے تو کچھ وقت کے بعد اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اضطراری حالت کہتے ہیں۔ اس حالت میں جان بچانے کی خاطر ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے
جو عام حالات میں حرام ہے۔ لیکن جنسی تقاضا کی کیفیت اس سے بالکل جدا ہے۔ جنسی تقاضا کبھی نہیں ابھرتا تا وقت کہ ہم اس کا خیال نہ کریں۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جنسی تقاضا کی بیداری اور نمود یکسر ہمارے خیالات سے وابستہ ہے۔ اگر ہمارا خیال اس طرف منتقل نہ ہو تو یہ تقاضا بیدار ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ اگر جنسی تقاضا کی تسکین نہ کی جائے تو اس سے موت واقع نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی اضطراری حالت کے لیے حرام کو حلال نہیں قرار دیا، بلکہ کہا یہ ہے کہ جس کے لیے نکاح ممکن نہ ہو وہ ضبط نفس سے کام لے، 24/33۔ اور یہ ضبط نفس کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ جس تقاضا کی بیداری کا مدار انسان کے اپنے خیالات پر ہو، اس پر کنٹرول رکھنا انسان کے اپنے بس کی بات ہو، وہ نہ خیالات کو طیور آوارہ بنائے نہ توجہ اس طرف جائے۔ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ جس معاشرہ میں حالت یہ ہو جائے کہ سید خود سیاد را گوید بگیر، اس میں ایک فرد بالخصوص نوجوان طبقہ اپنے خیالات پر کس طرح کنٹرول رکھ سکے، یہ بات ایک حد تک درست ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جرم کے سبب کی بے کنی پر زور دیتا ہے۔ وہ صرف ارتکاب جرم کے بعد مجرم کو نہیں پکڑتا، بلکہ ایسی فضا پیدا کرتا ہے جس میں ان جرائم کے ارتکاب کے مواقع کم از کم ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ لا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، 6/152۔ تم فواحش کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی فواحش تو ایک طرف جو اسباب و ذرائع فواحش تک لے جانے والے ہوں ان سے بھی مجتنب رہو۔ ان اسباب و ذرائع میں وہ بھی شامل ہیں جو بظاہر نظر آ جاتے ہیں اور وہ بھی جو نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں، یعنی دل میں گزرنے والے خیالات جو آہستہ آہستہ انسان کو فواحش تک لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، 40/19۔ وہ نگاہوں کی خیانت اور دل کی چوری راز تک سے واقف ہے۔ اس قسم کی روش کو تطہیر قلب و نگاہ کہتے ہیں، یعنی دل اور آنکھ کی پاکیزگی۔ اس مقصد کے لیے قرآن مردوں اور عورتوں کے اختلاط میل جول کے متعلق تفصیلی ہدایات دیتا ہے۔ تم ان امور کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہو تو طاہرہ بیٹی سے وہ خطوط لے کر دیکھ لو جو میں نے اسے اس موضوع پر وقتاً فوقتاً لکھے ہیں۔ بہرحال تم نے یہ دیکھ لیا سلیم کہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاط محض ایک طبعی فعل، بایولوجیکل کلیکشن نہیں، جس کا تعلق صرف انسان کے جسم تک ہو۔ اس کا تعلق قوموں کی تہذیب و تمدن اور کلچر و ثقافت کے ساتھ بڑا گہرا اور بنیادی ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ ایسا نہیں جسے یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم تمدن اور ثقافت میں ممتاز حیثیت حاصل کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنسی تعلقات کو قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھیں، یعنی ان آزادیوں کو بھی محدود کر دیں جو مغرب کی اندھی تقلید سے ہمارے جدت پسند طبقہ میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان شرعی اجازتوں کو بھی حدود اللہ کا پابند بنائیں جو غلط یعنی غیر قرآنی مذہب کی بنا پر ہمارے قدامت پسند معاشرہ میں صدیوں سے مروج چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ابھرنے اور آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کسی کے لیے بدلہ نہیں کرتی۔ حاضر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، کچھ سمجھے سلیم کہ بات کیا ہوئی؟ اچھا، خدا حافظ، وسلام، پرویز، فروری 1957۔